وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 20 اور لیسن نمبر 21 یہ دونوں آج کے اس درس میں پڑھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جی ہاں، تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مد۔ اصل میں یہ جو سبق ہے آج کا، یہ سبق ہم نے جو پیچھے جو سبق پڑھے تھے تشدید کے بارے میں، حرف مد کے بارے میں، اس کی یہاں پر مشق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہاں پہ سمجھ گئے یعنی حرف مد کس کو بولتے ہیں، حرف مد کتنے ہیں، حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمے میں تو کیا ہوگا، اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو کیا ہوگا، تشدید کو کیسے پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آج کے اس لیسن میں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں پڑھوں گا اور آپ سے سوال بھی کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور آپ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ میں جہاں پہ پوچھتا ہوں تو آپ تھوڑا سا غور کریں، اپنے ذہن کے اوپر تھوڑا سا یعنی سوچیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جو آپ اگر پیچھے سے پڑھ لیے ہیں تو آپ کو یہاں پر بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ہاں، اب اس میں قاعدے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر یائے لین کا قاعدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو یائے لین ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں اس میں قواعد، جتنے قاعدے ہیں ہم نے جو پیچھے سے پڑھے ہیں وہ سارے قاعدے یہاں پہ بیان کروں گا، پھر آپ سے میں ایک مرتبہ پوچھوں گا۔ ایک تو قاعدہ اس میں ہو گیا یائے لین کا، ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یائے لین۔ کیسے پڑھنا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، اوکے؟ ابھی یہ جو ہے غیرل، یہ را جو ہے یہ باریک پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے؟ یہ را باریک پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک، یہاں پہ زیر ہے باریک پڑھیں گے، اوکے؟ سمجھ گئے نا؟ پھر آگے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ واو مدہ ہوگا۔ حروف مد 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ اب یہاں پہ کون سا ہے؟ واو مدہ، تھوڑا کھینچنا ہے۔ آگے لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، کیا ہوگا؟ یا لین۔ ابھی جو میں نے یہاں پہ بتایا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے، اوکے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ولا الضالین میں کیا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ یہ الف مدہ ہوا نہیں ہوا؟ جی ہاں، الف مدہ ہوا۔ تو ہم نے پڑھے تھے پچھلے سبق میں حرف مد کے سلسلے میں، حرف مد کے بعد تشدید آ جائے تو وہ مد کون سا ہوگا؟ مد لازم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ حرف مد کے بعد حرف مد کیا ہے؟ الف ہے، الف کے بعد تشدید آیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ مد لازم ہوگا،
مد لازم کو کتنی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے؟ کم از کم 5 الف یا 6 الف. ضالین، ٹھیک ہے، لمبا کھینچنا ہے. اوکے، پھر اس کے بعد یہاں پہ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. اوکے، اس میں جتنے قاعدے ہیں ہم نے جتنے قاعدے پیچھے پڑھے تھے وہ سارے قاعدے میں نے یہاں پہ بتا دیا ہے. یہاں اگرچہ کہ میم کی ایک قاعدہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے نہیں پڑھے ہیں. انشاءاللہ جب اگلے لیسن میں غالباً آگے کا جو لیسن ہے وہ میم ہی کے بارے میں آ رہا ہے، وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں اس کو بھی بتاؤں گا. ابھی ہم نے میم کا نہیں پڑھے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں بتایا. اوکے، سمجھ گئے؟ جی ہاں، اب ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بس انشاءاللہ بہت ہجے ہو گیا ہے، اب رواں پڑھیں گے اور اس میں جو قاعدے ہیں وہ بتاتے جاؤں گا. اوکے، آگے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى میں کیا قاعدہ ہے؟ جی، حرف مد الف ہے، الف کے بعد کیا آیا ہے؟ تشدید آیا ہے. حرف مد کے بعد جب بھی تشدید آ جائے تو وہ مد واجب ہو جائے گا، مد لازم بولتے نہیں. جی ہاں، بہت لمبا مد کرنا ہے، اس کی مقدار 5 الف ہے، 6 الف تک بھی اس کی کھینچ کر پڑھنا ہے. سب سے لمبا کھینچ کر پڑھی جانے والی اگر کوئی مد ہے تو وہ ہے مد لازم. اوکے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. فہدا میں کھڑا زبر ہے، اس کے لیے ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. اوکے، سمجھ گئے نا؟ آگے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. سمجھ رہے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ فَإِذَا الف مدہ ہے، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے. ابھی یہاں پہ کیا ہے؟ جاءتی، جا میں الف مد ہے کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. ہم نے پڑھے تھے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. مقدار 3 الف 4 الف تک اس کو کھینچ کر پڑھیں. اوکے، آگے کیا ہے؟ یہاں دیکھو الف مد نظر آ رہا ہے، الف مد نظر آ رہا ہے. الف مد کے بعد پھر کون سا تشدید آ رہا ہے. اوکے، تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ کون سا مد ہوگا؟ مد لازم ہوگا، یعنی لمبا والا مد جس کو 6 الف 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. طامۃ، یہاں پہ مد متصل، یہاں پہ مد لازم. مد متصل کی مقدار 3 الف یا 4 الف تک کھینچو اور مد لازم کو 5 الف 6 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اوکے، آگے دوسرا اس میں ایک اور قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ میم کے اوپر تشدید آیا ہے، میم کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے نون کے اوپر جب تشدید آ جائے یا میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو تھوڑا غنہ کر کے پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو تھوڑا گھما کے پڑھنا. جیسے طام، آواز تھوڑی روک رہا ہوں نا ناک میں، اسی کو بولتے ہیں غنہ. ٹھیک ہے، طامۃ الکبریٰ. سمجھ رہے؟ چلیے آگے. کبریٰ میں با کے اوپر کیا ہے؟ جزم یا سکون، جو بھی بولو آپ، نظر آ رہا ہے. تو با کے اوپر جب جزم آ جائے تو کیا ہوگا؟ با وہ حرف قلقلہ کتنے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف پر جب بھی یہ سکون یہ سکون آ جائے، 5 حروف پر یہ سکون آ جائے تو کیا ہوگا؟
قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، قلقلہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آواز کو ٹکرا کر پڑھنا ہے. کوب کوب، سمجھ رہے؟ اس کے بعد دوسرا آخری قاعدہ کیا ہے؟ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو تھوڑا ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے. سمجھ رہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. آگے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھو سیم الف مدہ ہے یہاں پہ، پھر یہاں پہ الف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا تو مد متصل 3 الف 4 الف تک کھینچنا ہے، اور پھر اس کے بعد الف کے بعد الف حرف مد الف کے بعد تشدید آیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ کون سا مد ہوگا؟ مد لازم ہوگا. کتنا کھینچنا ہے؟ 5 الف 6 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے مد لازم کو. اوکے، سمجھ گئے نا؟ یہ جو پیچھے سے ہم نے پڑھے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ زیادہ آپ کو سمجھا، آپ یہاں پہ سمجھ گئے، اس کے لیے میں جلدی جلدی جا رہا ہوں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ولا تحاض، ولا میں کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر آیا ہے تو الف مدہ، اس کے بعد تحا میں ایک کھڑا زبر ہے حرف مد، حرف مد کے بعد کیا آیا ہے؟ تشدید آیا ہے تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، 5 الف 6 الف تک کھینچنا ہے. آگے کون سا قاعدہ ہے؟ واو مدہ. کیوں؟ وہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. علا، علا میں لام کے اوپر کیا کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. طاع، الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف حرف مد کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے پھر؟ جی ہاں، مسکین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اوکے، اسی طرح سمجھ گئے نا؟ ہاں، یا مدہ ہوگا. اوکے، آگے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. پھر پڑھتا ہوں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هؤلاء لضالون. سمجھ رہے؟ ہاں، اس میں بہت سارے مد ہیں. وَإِذَا میں الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، اس کے بعد او واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین. پھر اس کے بعد را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ. اوکے، قَالُوا إِنَّ میں کیا قاعدہ ہے؟ حرف مد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے نا تو واو مدہ ہوا نا یہ. ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد کون سا کلمہ حمزہ آ رہا ہے، لیکن وہ کون سے کلمے میں؟ اسی کلمے میں آ رہا ہے یا دوسرے کلمے میں؟ قالو ایک کلمہ ہوا، انا دوسرا کلمہ ہوا. انا دوسرے کلمے میں ہے. یہاں پہ جاءتی، یہاں پہ جو ہے نا حمزہ اسی کلمے میں ہے. جاء یہ پورا ملا کر ایک کلمہ ہے. یہاں پہ قالو ایک کلمہ، انا حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آیا ہے. قاعدہ یہ ہے جب حمزہ دوسرے کلمے میں آئے حرف مد کے بعد اس وقت مد منفصل ہو جائے گا. کیا بولیں گے اس کو؟ مد منفصل. ٹھیک ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار 4 الف تک اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مد منفصل. قالوا
ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ ہؤلاء، یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ آیا ہے جی. اس کے بعد لائی، یہ کون سا مد ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، مد متصل ہے. لضالون میں مد الف ساکن، الف مد کے بعد کیا آیا ہے؟ تشدید آیا ہے، تو کیا ہوا؟ مد لازم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. لو یہ واو مدہ ہے یہاں پہ. سمجھ رہے؟ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں انشاءاللہ چلیے ایک مرتبہ یہ سارے یہاں سے یہاں تک میں رواں پڑھوں گا، آپ غور کرتے جائیں کہاں کتنا مد کر رہا ہوں، کیسے حروف کو ادا کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ بھی جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووجدك ضالا فهدى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة ولا تحاضون على طعام المسكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. جی ہاں الحمدللہ. اس طرح یہاں پر جو ہے یہ لیسن نمبر 20 ختم ہوا ہے. انشاءاللہ آپ اس طرح اس انداز میں مشق کریں، اور میں جو قواعد یہاں پہ بتایا ہوں ان قواعدوں کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آگے جب آپ قرآن پڑھیں گے اس وقت یہ ساری چیزیں وہاں کام آئیں گی. چلیے ہم لیسن نمبر 21 پڑھتے ہیں. لیسن نمبر 21 حروف مقطعات کے بارے میں. یہ حروف مقطعات جو ہے یہ قرآن پاک کے شروع میں آتے ہیں. سورت کے شروع میں یہ حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں. ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس ان کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ کھینچ کر پڑھنا ہے. اس میں پورے اس سارے حروف مقطعات میں حروف مد ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بس کھینچ کر پڑھنا ہے. وہ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ یہاں سے یہاں تک جو ہے اچھی طرح آپ غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ بس یہی حروف ہیں، اتنا ہی ہے قرآن پاک میں، بس اتنے ہی استعمال ہوتے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں یہ حروف مقطعات جب پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. چلیے پڑھتے ہیں. الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ها یا عین صاد طه طاسيم ميم
طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون. الحمدللہ یہاں پر جو ہے یہ لیسن نمبر 21 حروف مقطعات کا جو لیسن ہے وہ بھی ختم ہوا ہے الحمدللہ یہاں پر. تو آپ اس انداز میں حروف مقطعات کی مشق کر لیں انشاءاللہ. ہم پھر انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.